بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا 28واں سبق ہے۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ وفی للظرفیۃ نحو المال فی الکیس ونظرت فی الکتاب وللاستعلاء نحو قولہ تعالی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے، اس سے ملتی جلتی تراکیب پہلے گزر چکی ہیں۔ وہ عاطفہ فی کو مبتدا بنائیں گے، للظرفیت یہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کر فی کی خبر، نحو مضاف، المال مبتدا فی الکیسی یہ جار مجرور یہ بھی ظرف مستقر ہو کر المال کی خبر بن کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر یہ مثال ہو کی خبر بن جائے گا۔ اور اس پورے جملے کو آپ معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں، وہ حرف عطف بن جائے گا۔ نظر تو فعل بفاعل اور فی الکتاب یہ جار مجرور نظر تو فعل کے متعلق ہو کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ المال فی الکیس کا معطوف علیہ معطوف مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ وہ عاطفہ للاستعلاء یہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر ہے، مبتدا محذوف اس کا نکلے گا فی، نحو مضاف، قول مضاف الیہ مضاف، ہو ضمیر ذوالحال، تعالی حال حال ذوالحال مل کر قول کا مضاف الیہ ہو کر یہ بن جائے گا اصطلاحی قول۔ وہ عاطفہ لأصلبن یہ متکلم کا صیغہ ہے، کم اس کا مفعول بھی ہے، فی حرف جر جذوع النخل یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور اصلبن صیغے کے متعلق ہو کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا مقولہ۔ قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ اور فی ظرفیت بتانے کے لیے آتا ہے، یہ ظرفیت کے معنی دینے کے لیے آتا ہے، جیسے مال تھیلی میں ہے اور میں نے کتاب میں دیکھا۔ اور کبھی استعلاء یعنی بلندی والے معنی کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور میں ضرور تم کو سولی دوں گا کھجوروں کے درختوں پر۔ رحمۃ اللہ علیہ یہاں فی کو شروع فرما رہے ہیں اور پہلا معنی اس کا بیان کیا ظرفیت، یعنی فی کا ما بعد اپنے ما قبل کے لیے ظرف بنتا ہے، جیسے اس مثال کے اندر فی کا ما بعد ہے الکیس تھیلی، یہ فی کے ما قبل یعنی مال کے لیے ظرف ہے، اور اس کا ظرف ہونا بالکل محسوس اور مشاہد ہے، نظر آ رہا ہے کہ تھیلی مال کے لیے محافظ ہے اور ظرف ہے۔ اور دوسری مثال دی نظر تو فی الکتاب میں نے کتاب میں دیکھا۔ اس مثال کے اندر یہ کتاب نظر کا ظرف ہے لیکن غیر محسوس ظرف ہے، یہ کوئی اس کی ظرفیت ہمیں نظر نہیں آ رہی، لہذا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حکمی ظرفیت ہے دوسری مثال کے اندر۔ تو گویا کہ ظرفیت دو قسم کی ہوگی، ظرفیت حقیقی اور ظرفیت حکمی، اور دو مثالیں دے کر مصنف علی رحمہ نے اسی چیز کو واضح کیا۔ آگے دوسرا معنی بیان کیا استعلاء یعنی بلندی والا معنی، جو ہم نے علا کے ضمن میں پڑھا تھا کہ علا یہ معنی دیتا ہے، تو فی بھی علا والا معنی دیتی ہے، یعنی علا کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور میں ضرور تم کو سولی دوں گا کھجور کے تنوں پر، تو تنوں پر سولی دی جاتی ہے نہ کہ تنوں میں، تو یہاں فی کا جو پہلا معنی تھا نا ظرفیت والا وہ یہاں نہیں چلے گا، بلکہ استعلاء والا معنی چلے گا جو ہم نے علا کا بیان کیا تھا۔ تو گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض مرتبہ فی علا کے معنی دیتی ہے یا علا کی جگہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ دو معنی اس کے بیان ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔